اور اللہ نے کیا تعریف کی؟ کأنہن بیغ مکنون، فرمائے تمہیں جو عورتیں وہاں ملیں گی جن سے تمہارا نکاح ہوگا، بیغ مکنون، ان کے حسن کی اللہ کیسے مختلف انداز سے تعبیر کرتا ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے قاصرات الطرف عین، ایسی حیا، یہاں تو آپ بیگم سے اونچی آواز سے بات کریں، آگے سے اس سے زیادہ اسپیڈ سے جواب پارسل ہوگا۔ وہاں کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حور ہے جنت کی، قاصرات الطرف عین، بڑی بڑی آنکھوں والی، آئینہ، آئینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی، اور قاصرات الطرف، نظر کو جھکانے والی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ حور کسے کہتے ہیں عربی میں؟ حور کہتے ہیں سفید رنگت والی، حورا کہتے ہیں، اس کی جمع حور آتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید، اور اس کی جو آنکھوں کی سیاہی ہے، جو پتلی ہے، وہ انتہائی سیاہ۔ کیسے اللہ تعالیٰ اس کے حسن کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسی شفاف، کأنہن بیض مکنون، جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا، پرندہ گھونسلے میں انڈے دے کے اس پہ گھاس ڈال دیتا ہے کہ اس پہ گرد و غبار نہ آئے، تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی ان حوروں کو جنت کے مشک و عنبر کی مٹی سے بنا کے خیموں میں محفوظ کر دیا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کوئی انسان اور جن ایسا نہیں ہے جس نے ان کو کبھی چھوا ہو اس جنتی سے پہلے۔ جنتیوں کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے یہاں کون جنت والے اعمال کر رہا ہے، اللہ ان اعمال والوں کے لیے پہلے سے ان کے لیے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انا انشأناہن انشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اسی مٹی سے بنایا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے کنوارا بنا دیا، ہمیشہ کے لیے۔ تو کتنی اللہ قرآن میں تعریفیں کر رہا ہے۔ پھر جنت کی شراب کی تعریف قرآن کرتا ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ایسی شراب کی لذت دنیا کی شراب سے بھی زیادہ، لیکن نہ اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ بہکی بہکی باتیں کرے گا۔ آپ نے کہا کہ وہاں ایسے خوبصورت باغات، پھل درختوں پہ لدے ہوئے ہیں، اور پھلوں کے بوجھ سے درختوں کی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہیں، قطوفھا دانیہ، جیسے قرآن نقشے کھینچتا ہے۔ اور وہاں اتنی خوبصورت عورتیں ان لوگوں کی قوم میں جو ان کو ملی ہیں نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، اتنی خوبصورت عورتیں ہیں، یرا مخ سوقہما من وراء اللحم، کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے، ایسی شفاف اسکن ہے ان کی۔ جب نبی نے بتایا نا صحابہ کو کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں، ان کی جو پنڈلیوں کا گودا ہے وہ بھی باہر سے نظر آئے گا، اتنی ٹرانسپیرنٹ اسکن ہوگی ان کی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک ہے انسان، ہوگی تو انسان ہی نا، کوئی روبوٹ تھوڑی ہے، کوئی مشین تھوڑی ہے انسان، لیکن اس کی اسکن میں اس کی کھال اتنی شفاف، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، میرا رب جنت کی حور کی تعریف کے لیے کہتا ہے جنت کی حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان۔ تو کیا یاقوت کے پتھر میں، موتی میں دھاگا داخل کیا جائے وہ باہر سے نظر نہیں آتا کیا؟ حالانکہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں اللہ نے ایسی حسین چیزیں، ایسے پتھر پیدا کیے ہوئے ہیں جو اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ آپ ان کے اندر ان کا دھاگا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جنت کی حور تو جنت کی حور ہے، تو دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ تم اللہ کہتے ہیں بالا خانے ہوں گے جنت میں۔ بالا خانے کسے کہتے ہیں؟ گھر کے اوپر گھر، گھر کے اوپر گھر، علی سرر متقابلین، مجلسیں کیسے لگیں گی؟ تختوں پہ، شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے بارونق چہروں کے ساتھ۔ ایک روایت میں آتا ہے جو جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اس کو دنیا جہنم لگے گی۔ یہ جو دنیا ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، قرآن بار بار کہتا ہے کسی پر بہتان نہیں لگاتے جب تک کوئی یقینی دلیل نہ ہو، کسی پر بہتان نہیں لگاتے، غیبت نہیں کرتے، رشتہ داری کو
جوڑتے ہیں. او بھائی تمہیں دنیا ایسا انعام نہیں دے سکتی. دیکھو اللہ ہمیں جو نیک اعمال کا کہہ رہا ہے نا، وہ اللہ اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کریں، اس لیے کہ ہم کس کو خوش کریں؟ اللہ کے لیے. میرا رب اگر مجھے کہتا ہے میں اپنے باپ کو نہ ستاؤں، میں اپنے باپ کی اطاعت کروں، تو رب باپ کے لیے نہیں کہہ رہا، رب کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اپنے لیے، کہ میرا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرو. اس کا بدلہ ماں باپ نہیں دیں گے. کون دے گا؟ میں دوں گا. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ کس سے مانگتے ہیں؟ ماں باپ سے مانگتے ہیں. جو مذہب کو نہیں مانتے، جنت جہنم کو نہیں مانتے، باپ اگر اولاد پر احسان کرے گا تو اس کا بدلہ کس سے مانگے گا؟ اولاد سے. وہ اللہ سے بدلہ نہیں مانگے گا. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ غریب پر احسان کریں گے تو اس کا احسان کا بدلہ کس سے مانگیں گے؟ غریب سے. گورو نے کتاب لکھی ہے کہ دنیا میں جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس کا حق ہے کہ اس کو دنیا میں پیسوں کی صورت میں بدلہ دیا جائے. یہ گورے کہتے ہیں. لیکن اگر آپ آخرت کے لیے کام کر رہے ہو جیسے ہمارے اکثر علماء کرتے ہیں تو ان کے بیانات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مجھے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم یہاں پورا تراویح میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں نا، اس کے ہمیں پیسے مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں. یا ہم کہیں دنیا میں باہر ملکوں میں بیان کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں 5 روپے بھی نہیں ملتے. ہمیں کوئی ہدیہ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ دے دے، اس پہ تو منع نہیں کیا جا سکتا کسی کو. ہم اسی وجہ سے زندہ ہے، اسی وجہ سے اسلام زندہ ہے. آج عیسائی مشنریاں جو محنت کر رہی ہیں، ہر مشنری کو اس کا پیسہ، ہر کارکن کو پیسہ ملتا ہے جو بھی ان مشنریوں میں. تبلیغی جماعت پوری دنیا میں گھومتی ہے، ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں بھی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت. آپ ایک کمپنی کو بتا دیں کہ آج جتنا کمپنی میں کام ہوگا اس دن کی تنخواہ آپ کو نہیں ملے گی. ایک بندہ کمپنی میں جا کے دکھا دیں میرا نام بدل دیں آپ. لیکن تبلیغی جماعت میں ایک مینیجر ہوتا ہے جس کو امیر کہتے ہیں. وہ مینیجر ہے، اس کے ماتحت 10-15 افراد ہوتے ہیں. پورے سال جماعت کو لے کے چلتا ہے. وہ پورے سال 1 روپیہ بھی اس کا نہیں لیتا، 1 روپیہ بھی. اپنا پیسہ ان پہ خرچ کر رہا ہے الٹا. پورے سال جماعت کو سردی، گرمی، خزاں، بہار کے موسم میں پہاڑوں میں، پتھروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، ایسی ایسی جگہ جماعتوں کو لے کے جائے گا. واش روم میں ٹوٹے ہوئے لوٹے، ٹوٹے ہوئے واش روم، بڑے بڑے امیر گھرانوں کے لوگ، آرمی کے بریگیڈیئر کرنل جیسے لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں امیر کے. اور وہ امیر وہ 5ویں پاس بھی نہیں ہوتا. کیسے بہترین نظام کے تحت پوری سال جماعت کو گھما کے واپس لے آتا ہے. جب واپس آتا ہے تو کوئی ہار پھول لے کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا کہ اللہ کی راہ میں سال لگا کے آیا ہے. یہ کہاں سے، یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کوئی دنیا میں تصور کر سکتا، کوئی گورا انگریز تصور کر سکتا ہے اس کا؟ یہ موٹیویشن تبلیغ جماعت کو کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ یہ اس لیے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ. تو میں اپنے باپ کی اگر خدمت کرتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ماں کی خدمت کرتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں اگر رشتہ دار، میں سے مراد ہم سب، میں اگر رشتہ داری جوڑتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے کریں گے جو کریں گے. اپنا مال خرچ کرو ان پہ، اپنی جان خرچ کرو لوگوں پہ. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ قرآن میں آپ کو تسلیاں دے رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف قرآن میں تسلیاں نہیں دے رہا، جو میرے لیے قربانیاں دے گا نا، تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے دل پہ فرشتے نازل ہو کے بھی اس کو تسلیاں دیں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غم نہ کرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوشخبری قبول کرو اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا. ان قریب، بہت جلد، دیر نہیں ہے، بہت جلد اللہ تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، آپ کو بہت شدید بخار تھا اور آپ بہت شدید تکلیف میں تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی غمزدہ اور کہہ رہی واہ کربا ابتا، ہائے میرے باپ کی تکلیف. بیٹی اور وہ بھی حضرت فاطمہ جیسی، تو ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اپنے والد کو جب اس تکلیف میں دیکھا ہوگا. کہہ رہی ہائے میرے والد کا درد. تو نبی نے کیا تسلی دی؟
لا کرب علی ابیکا بعد الیوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی کوئی غم نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آخری آزمائش ہے۔